علیہ السلام تشریف فرماتے فرمایا تمہیں اپنا مال پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور کیوں نہیں، اپنا مال کیوں نہیں پسند ہے؟ محنت جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بڑی اسٹرگل کرتے ہیں، پھر کماتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تمہیں تو اپنے ورثاء کا مال پسند ہے، تم اپنا مال پسند نہیں کرتے، اپنے ورثاء کا مال پسند کرتے۔ صحابہ نے عرض کی حضور ایسا نہیں ہے، ہم اپنے مال کو پسند کرتے۔ فرمایا پھر اپنا تو وہ ہے جسے تم خود استعمال کر جاتے ہو، یا جسے تم پہن جاتے ہو، یا پھر جسے تم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو۔ تمہارا مال وہ ہے جو تمہارے اپنے کام آئے یا رب کے راستے میں دے کے یوم قیامت اور قبر میں جا کے کام آئے۔ اور میں جو جمع کرتے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے ورثاء کا مال ہے۔ جو مال جمع کر کے رکھتے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ ورثاء کا مال ہے۔ اور کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات نہیں ہوتی؟ ادھر بندہ فوت ہوتا ہے، ادھر ابھی 2-4 دن بمشکل سے گزرتے ہیں تو ورثاء میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی چیز کے اوپر قابض ہو رہا ہے، کوئی کسی چیز کے اوپر قبضہ جما رہا ہے، کوئی کسی چیز کے اوپر اپنا حق جتا رہا ہے، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے۔ لڑائی فساد اور قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے، ناراضگی تک بات چلی جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ تعلق کو توڑ دیتے ہیں چند روپوں کے پیچھے، تھوڑے سے مال کے پیچھے، اور جو چھوڑ کے جاتا ہے اس کی خبر ہی کوئی نہیں لیتا، اس کی قبر پہ جا کے کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھتا۔ یہ جو چھوڑ کے گیا تھا، جس کی کمائی کھا رہے ہیں، کم از کم ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے روزانہ دعائیں کرتے رہے۔ ہر بر مٹھیاں مٹی پاندے تے کر دے ڈھیر اچیرا، پڑھ درود گرانو آندے پھر نہیں پاندے۔ بس 1-2 بار گئے، دنیا کے معاملات کے اندر ہو گئے، دنیا کے معاملات کے اندر مصروف ہو گئے، اور مرنے والے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتا کہ اللہ جانے قبر میں وہ کس عالم میں ہوگا، قبر کے اندر وہ کیسی زندگی جو ہے گزار رہا ہے، اس کے وہاں لمحات کیسے گزر رہے ہیں۔ لہذا انسان اپنے لیے کچھ کر کے جائے، اپنے لیے کما کے جائے، اپنے لیے ذخیرہ کر کے جائے، پھر